بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دبئی اور UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر اور بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جو ہے UAE گورنمنٹ نے جاری کی ہیں اور خصوصی طور پر کمرشل علاقوں میں مساجد کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کو مکمل انفارمیشن جو ہے وہ مل جائے گی اس کی تفصیل کے ساتھ پارٹ 1 والی نیوز میں۔ پہلے کی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے اور اس نیوز پر کلک کر کے آپ اسی طریقے سے تمام انفارمیشن جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر شارجہ کی طرف سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ شائع کرتے ہیں کہ شارجہ کے تمام سرکاری دفاتر جو ہے 19 جولائی سے 100% ملازمین کے ساتھ کام کرنا اب شروع کر چکے ہیں۔ تو اس بارے میں تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ان لوگوں نے کہا ہے کہ شارجہ کے سرکاری دفاتر آج بھی 100% کے ساتھ ملازمین کے ساتھ وہ بھی کام شروع کریں گے، اور حکام نے تمام ملازمین کو سماجی فاصلے کی پابندی کرتے ہوئے 100% صلاحیت کے ساتھ کام کرنے کی مکمل طور پر اجازت بھی دے دی ہے۔ تو اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق اس بارے میں شارجہ ایگزیکٹو کونسل کے ممبر اور شارجہ ہیومن ریسورس ڈائریکٹر یعنی کہ SHRD کے چیئرمین ڈاکٹر طارق سلطان بن خادم نے کہا ہے کہ شارجہ حکومت اور شارجہ ایگزیکٹو کونسل کی ہدایات اور نظامت کے جاری کردہ سرکولر کی بنیاد پر 100% ملازمین کو جو ہے اتوار 19 جولائی سے تمام محکمہ جات اور اداروں میں کام کرنے کی جگہ پر مکمل طور پر اب واپس آ گئے ہیں، اور انہوں نے مختلف اداروں میں تمام ملازمین کی زبردست کاوشوں کو سراہا بھی ہے اور ٹیم کے جذبے کی تعریف بھی کی ہے، جس نے امارات کو مکمل بحران پر قابو پانے میں بھی مدد فراہم کی ہے۔ تو اس بارے میں شارجہ ہیومن ریسورس ڈائریکٹر کے چیئرمین نے ملازمین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی قواعد و ضوابط کی تعمیل کرتے ہوئے صحت کی تمام ضروری احتیاطی اختیار کرنے اور ملازمین کے مابین معاشرتی فاصلے کے اصولوں کی تعمیل پر اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی کی دانشمندانہ ہدایات پر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ شارجہ گورنمنٹ نے جاری کی تھی کہ شارجہ کے تمام سرکاری دفاتر جو ہے 19 جولائی سے مکمل طور پر عوام کے لیے کھلے ہیں اور کام کرنا بھی شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر PIA کی طرف سے یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی طرف سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شائع کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جاری کی ہے کہ کرونا کے باعث PIA کو ماہانہ 11 ارب کا نقصان جو ہے اب ہونے لگا ہے۔ تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو سفری بندش کے باعث ماہانہ 11 ارب کا نقصان ہونے لگا ہے، جبکہ کرونا وبا کے دوران PIA نے 3 ماہ میں 33 ارب تک نقصان جو ہے وہ اب بھگت چکی ہے۔ تو PIA نقصان کی وجوہات میں حج و عمرہ آپریشن نہ ہونا اور کراچی جہاز حادثہ بھی شامل ہے، اور تفصیلات کے مطابق کرونا وبا کے دوران PIA پرواز حدود کی بندش کے باعث اربوں روپے کا نقصان بھی پہنچ رہا ہے اب۔ تو اس کی سرکاری دستاویزات کے مطابق کرونا وبا کے 3 ماہ اپریل تا جون قومی ایئر لائن کے ریونیو کو 30 سے 33 ارب کا نقصان بھی پہنچ چکا ہے، جبکہ ماہانہ ریونیو کی مد میں 11 ارب کا نقصان اب بھی ہو رہا ہے۔ تو PIA انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرونا سے قبل PIA بہتری کی جانب گامزن تھی، لیکن کرونا کے دوران خسارے میں اضافہ ہو گیا ہے مزید بھی، اور قومی ایئر لائنز کے نقصانات کی وجوہات میں حج و عمرہ آپریشن نہ ہونا بھی شامل ہیں، اور کراچی میں جہاز حادثہ بھی اس میں بتایا جا رہا ہے مین وجہ۔ تو اس بارے میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ PIA نے سال 2019 میں 8 سال بعد 7-8 ارب روپے کا منافع کمایا تھا، اور 2019 میں 147 ارب روپے سے بھی زیادہ رہا، جبکہ 2018 میں PIA نے 7 سے 19 ارب نقصان میں جا رہی تھی، جس کے باعث 2018 میں ریونیو صرف 103 ارب روپے تھا۔ اسی طرح ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قومی ایئر لائنز PIA کو رواں مالی سال 2020-21 کے دوران بین الاقوامی پروازوں کے کرائے کی مد میں 100 ارب روپے کے خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس بارے میں مزید تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کے پیش نظر کیے گئے لاک ڈاؤن اور پاکستانی پائلٹوں کی جعلی اسناد کی وجہ سے مختلف ممالک کے لیے PIA کی پروازوں کی بندش کے باعث اس خسارے کے بڑھنے کا بھی امکان بتایا گیا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے PIA کی پروازوں کی بندش سے قومی ایئر لائنز کو 37 ارب روپے کا خسارے کا سامنا ہے، جبکہ گزشتہ 5 ماہ میں عمرہ سیزنز کے دوران پروازوں کی بندش سے PIA کو 5.5 ارب روپے کا خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ PIA نے مکمل طور پر اس بارے میں جاری کی تھی۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پر امارات کی مشہور لوٹو ریفل لاٹری کی قرعہ اندازی کے بارے میں ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شائع کرتے ہیں کہ لوٹو کی
ریفل لاٹری کی قرعہ اندازی اب کئی ماہ سے مکمل طور پر ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو اس بارے میں تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ لوٹو کی ویب سائٹ پر اعلان کیا گیا ہے کہ اس ہفتہ لاٹری کچھ عرصہ کے لیے ملتوی جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور نئی تاریخ کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا۔ تو لاٹری کے آرگنائزر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ریفل کی قرعہ اندازی رواں سال کے آخر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور لاٹری کو ملتوی کرنے کی وجہ لاٹری کے پلیٹ فارم کی اپ گریڈیشن اور صارفین کے لیے مزید انعامات کے اضافے کے لیے کی جانے والی تیاریاں بتائی جا رہی ہیں۔ تو انتظامیہ کے مطابق اب اگلی قرعہ اندازی رواں سال کے آخر سہ-ماہی کے دوران جو وہ ہوگی، تاہم ابھی اس حوالے سے کوئی پکی تاریخ جو وہ نہیں دی گئی ہے۔ تو لوٹو کی ویب سائٹ پر اعلان کیا گیا ہے کہ اس ہفتہ وار لاٹری کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اور نئی تاریخ کا اعلان بھی بعد میں کیا جائے گا، جس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر اپڈیٹ جو ہے وہ بھی دے دی جائے گی۔ تو اس کے بعد نمبر 4 پر آپ لوگوں کو کویسچن جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 1 پر محمد آصف نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا ویزا 9 مئی 2020 کو کینسل ہوا تھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ مجھے فائن کب تک نہیں پڑے گا، تو اس بارے میں اپڈیٹ دیں۔ تو بھئی اس بارے میں یو اے گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ شائع کی تھی، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ جن کے ویزے بھی کینسل ہو چکے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ نہیں ہے۔ ان کے لیے پہلے والا وہی قانون ہی تھا کہ آپ کو تقریباً ویزا کینسل ہونے کے بعد 28، 29 یا 30 دن جو ہے وہ ملتے تھے۔ اس دوران جو ہے اگر آپ ملک سے باہر نہیں جانتے یا ویزا کی اپ گریڈیشن یا اس کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج نہیں کرواتے، تب آپ کو جو ہے پہلے دن سے ہی جرمانہ پڑنا شروع ہو جائے گا 30 یا 28 یا 29 دن کے بعد۔ تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کی مکمل تفصیلات کے لیے آپ ان کے متعلقہ آفیسز عامر کار سینٹر یا ٹائپنگ سینٹر بھی جا سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی جو ہے ان کی مدد سے مل سکے۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر ذلو خان نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے وزٹ ویزا کا ٹائم 30 دن مزید بڑھوائیں تو اس کے لیے کوئی چارجز تو نہیں دینے پڑے گے، تو اس بارے میں کوئی نیو اپڈیٹ ہے تو وہ دیجئے۔ تو بھئی اس بارے میں آئی سی اے نے کہا تھا کال والی نیوز میں کہ اگر ہم جو ہے اپ گریڈیشن آپ کروانا چاہتے ہیں، 30 دن کی مزید مدت جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں ہم آپ کو بعد میں کوئی نیو اپڈیٹ دیں گے، لیکن ابھی اس بارے میں کوئی بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے ہمارے پاس نہیں آئی۔ لیکن جیسے ہی اس بارے میں اپڈیٹ آتی ہے کہ کیا کچھ پروسیس جو ہے وہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ اس کا طریقہ کار جو ہے پہلے والی ویڈیوز کی طرح ہی یا پہلے والے طریقے کی طرح ہی بتا دیں گے۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پر غلام علی نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا ویزا جو ہے 1 سال سے ایکسپائر ہے، اب کیا ہوگا؟ تو بھئی اس بارے میں یو اے گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی تھی جب ویزوں کا نیا ایشو جو ہے وہ بنا تھا اور انہوں نے ویزے بھی تمام کے تمام جو ہے وہ ان کی لمٹ جو ہے وہ بڑھا دی تھی، تو ان لوگوں نے اس بارے میں کہا تھا کہ جن کے ویزے جو ہے مارچ 2020 سے پہلے ایکسپائر ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کا ویزا بھی اس میں شمار ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ تھا کہ آپ 18 اگست سے پہلے اگر چلے جاتے ہیں ملک سے باہر تو آپ کو کوئی بھی فائن جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تاہم ابھی جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کرتے جا رہے ہیں ویزوں کے حوالے سے، تو اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ جن کے ویزے پہلے ایکسپائر ہو چکے تھے تو ان کے لیے کوئی بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ نہیں ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس بارے میں جو انہوں نے پہلے نیوز دی تھی تو وہی ہے۔ آپ جو اس بارے میں مکمل انفارمیشن کے لیے ان کے متعلقہ آفیسز یعنی کہ عامر کال سینٹر یا ٹائپنگ سینٹر بھی جا کر اس کی مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر شعیب مغل اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے افراد جو ہے وہ پوچھتے ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پر ہمیں کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ آخر وزٹ ویزا اوپن ہوا ہے یا نہیں ہوا پاکستان کے لیے۔ تو بھئی پاکستان کے لیے وزٹ ویزا جو ہے اوپن نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ آئی ہے، لیکن امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ بہت جلد ہی اس ایشو پر بات کی جائے گی اور اس کو بھی سولو کر دیا جائے گا۔ لیکن جیسے اس بارے میں کوئی بھی یا کسی بھی اتھارٹی کے طرف سے کوئی نیوز سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے مکمل نیوز دیں گے۔ تو اس کے بعد نمبر 5 پر مایا سپام سے پوچھتی ہیں کہ میرا 2 جون سے ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہوا ہے اور لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگی رینیو کروانے کی۔ تو اس بارے میں یو اے گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کی تھی کہ جن کے ویزے بھی جون میں ایکسپائر ہو گئے تھے یا 1 جون سے 11 جولائی کے درمیان جو ہے وہ ایکسپائر ہوئے تھے، تو ان کے لیے 10 ستمبر کا ٹائم جو وہ دیا گیا تھا کہ آپ کو اس سے پہلے جو ہے وہ رینیو کروانا ہوگا۔ تو اس کی مزید انفارمیشن کے لیے پہلے کی طرح ہی آپ ان کے متعلقہ آفیسز یا عامر کال سینٹر یا ٹائپنگ سینٹر سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں مزید انفارمیشن کے لیے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی اور یو اے ای کی زیادہ ترین نیوز اپڈیٹس، یہ اس کا پارٹ 2 تھا۔